بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نظم نعت کا شعر نمبر 2 پڑھیں گے۔ شعر نمبر 2 ہے: سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ طوطی ایک چھوٹا خوش آواز پرندہ، تذکرہ ذکر خیر، گفتگو بات چیت۔ حوالہ شعر امیر مینائی، شاعر کا نام، نظم کا نام نعت۔ تشریح: تو شعر نمبر 2 کی تشریح سے پہلے شاعر کا تعارف آئے گا، جو ہم شعر نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پہ اسے دوبارہ سے نہیں لکھا گیا، اس لیے آپ اس شعر کی تشریح سے پہلے بھی شاعر کا تعارف لکھیں گے۔ شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس شعر میں امیر مینائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب ہر خوش گلو پرندے کی آواز پر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ جہاں خالق دو جہاں کی مدح و ستائش کرتا ہے، وہاں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے متعلق ارشاد فرمایا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں ہر جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے چرچے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انسانوں کے حقوق بیان کیے بلکہ تمام جانداروں پر ظلم و ستم سے منع فرمایا۔ اس لیے تمام چرند پرند اور اشجار و نباتات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گن گاتے ہیں اور آپ کی رحمت و شفقت پر شاداں و فرحاں نظر آتے ہیں۔ اس جہاں کی تمام مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی معترف ہیں اور آپ کے قدموں پر جان نثار کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہیں۔ بقول شاعر: ہر بلبل چمن ہے ثنا خوان مصطفیٰ، ہر بلبل چمن ہے ثنا خوان مصطفیٰ، ہر گل ہزار دل سے قربان مصطفیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جہاں انسانی ہمدردی کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہے، وہاں چرند پرند سے آپ کی دلی ہمدردی کی مثالیں بھی سیرت طیبہ میں جا بجا دکھائی دیتی ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں بالخصوص پرندوں کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کا نظریہ ہے کہ تمام پرندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شاہد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح سرا ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ پرندوں کی آواز میں سریلا پن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے طفیل ہے۔ بلا شبہ خالق ارض و سما نے پرندوں کو خوش قلوب بنایا ہے، مگر ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی آواز مزید خوبصورت اور سریلی ہو گئی ہے۔ شاعر یوں محسوس کرتے ہیں کہ تمام پرندے اپنے اپنے انداز اور اپنی اپنی آواز میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی میں مگن ہیں۔ پرندوں کی آوازوں میں خواہ وہ بلبل کا نغمہ ہو یا طوطی کا ترانہ، آپ کی نعت سنائی دیتی ہے۔ بقول شاعر: باد صبا نے ہر سو تیری مہک ہے بکھیری، باد صبا نے ہر سو تیری مہک ہے بکھیری، پرندوں کے چہچہوں میں تیری نعت کا گماں ہے۔